السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شریر شیاطین، شریر جن وہی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جو نیک جنات بھی انہیں تکلیف دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ میرے پاس ایک نوجوان کو لے کر آئے، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس کی ٹانگوں میں بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ تو جب اس پہ پڑھائی کی تو اس پہ جنات آئے، ان میں سے ایک جن کا نام کاشف تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں پریشان کر رہے اس کو؟ تو اس نے کہا کہ اس نے ہمارے گھر میں پیشاب کر دیا۔ تو میں نے کہا چلو معاف کرو اس کو نظر نہیں آئے، کیونکہ آپ لوگ نظر نہیں آتے، تو اس نے پیشاب کر دیا۔ تو ان کی معافی تلافی کرائی، پوچھا بھی اس جن سے میں نے کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہہ رہا کہ میں ناظرہ پڑھ رہا ہوں، پہلے میں نے حفظ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہم لوگ تو پہلے ناظرہ پڑھتے ہیں پھر حفظ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کہتا نہیں میں پہلے بھول گیا تھا۔ تو اس کا مطلب وہ مسلمان بھی تھا اور نیک گھرانے سے تھا جو حفظ کر رہا تھا، لیکن جب اس کے کسی کو اس طرح کسی اچھے کو بھی پریشان کیا جائے تو وہ بھی پھر غصے میں آ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ نے اس طرح کے کام جو کرنے ہیں وہ دیکھ کے کرنے کہ کہاں پر کیا کیا جائے اور کس ٹائم۔ پھر جب وہ چلا گیا تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ ہوا کیا تھا، کہاں پیشاب کیا تھا تم نے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے ہمارے گھر میں پیشاب کر دیا تھا۔ کہتا ہم رات کو بیٹھے ہوئے تھے، اچھا خاصا ٹائم ہو گیا تھا رات کا، وہ مجھے پیشاب آیا تو میں نے ایک جا کے خالی پلاٹ کے اندر پیشاب کر کے پھر بیٹھ گئے، ہم لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن اس کے بعد سے میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں نے پھر اس کو بتایا کہ بھائی تو نے تو کسی کے گھر میں جا کے پیشاب کر دیا تھا، اب کسی کے گھر میں جا کے پیشاب کر دینا تو وہ تو جتنا مرضی شریف ہو، آپ انسانوں میں سے بھی کسی کو دیکھ لو، اگر کسی کے ساتھ آپ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہ تو یقیناً آپ کو اگر طاقت ہے اس میں تو وہ مارے گا، نہیں تو کم سے کم غصہ تو کرے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اندر بھی یہ غصے کا مادہ بھی ہے، پیار کا مادہ بھی ہے، وہ انسانوں جیسی فطرت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو کبھی بہت ہی ضرورت پڑ جائے تو ادھر بندہ کچھ نہ کچھ کوئی کھانستا ہوا جائے، کوئی تھوڑا سا ان کو وارن کر دے کہ بھائی میں بہت مجبور ہوں، میں نے پیشاب کرنا ہے تو مجھے ذرا کوئی ہو تو ہٹ جائے، آگے پیچھے ہو جائے، اس سے بڑا بچنے کے چانس ہوتے ہیں۔ اور باقی ایسی رات کو بعد بیٹھنا ہی یہ غلط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عشاء کے بعد سو جاؤ، اور پھر لالچ کیا ہے کہ جناب اگر جو بندہ عشاء کے بعد سوتا ہے اور صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے اور صبح فجر کی نماز جب وہ باجماعت پڑھتا ہے تو اس کی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب کتنا بہترین کام ہے، پوری رات عبادت ہو، اللہ ماشاءاللہ کوئی دنیا کے اندر کر رہا ہو، لیکن اللہ وہاں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب وہ چاہتا ہے کہ بندے کو تھوڑا کرنے کے اوپر بھی زیادہ مل جائے۔ تو ایک تو رات کو نیند پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ رات کو عشاء کے بعد سوئے گا وہی تہجد پڑھ سکتا ہے یا فجر پڑھ سکتا ہے، ورنہ رات کو یہ 1-1 2-2 بجے سونے والے وہ تو 3-3، بلکہ ایک بندہ مجھے میسج کرتا تھا
3:30 بجے میسیج آنا. میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا, میں نے کہا ماشاءاللہ آپ بھی اٹھتے ہو اس ٹائم؟ تو کہہ رہا نہیں میں تو سونے جا رہا تھا. تو رات کو جلدی سو جایا کرو. ایک تو نافرمانی سے بچ جاؤ گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد سو جاؤ. دوسرا یہ کہ نماز پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا, جب نیند پوری ہوگی تو اٹھو گے نا. باقی روزانہ رات کو 9 بجے جن کے ساتھ یہ مسائل ہو جائیں وہ آرام سے گھر پہ اپنے بیٹھ کے بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں, بغیر کسی فیس کے, بغیر کسی کہیں آنے جانا بھی نہیں پڑے گا آپ کو. سکون سے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنا چیک اپ بھی کرائیں. روزانہ رات 9 بجے لائیو دم کرتا ہوں میں اسی چینل سے. ٹھیک ہے, فی امان اللہ.